بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ کو ابھی اس علاقے میں آئے ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ کافی امن و امان قائم تھا۔ علاقے میں چھوٹی موٹی وارداتیں بھی نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس سے پہلے میں جس شہر میں تعینات تھا وہاں پر قتل و غارت اور لوٹ مار حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، اور پھر سیاسی پریشر کی وجہ سے ہم اصل مجرم تک پہنچنے کے باوجود اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے میں کافی ڈسٹرب رہتا تھا، اور یہی سوچ کر میں نے اپنا تبادلہ ایک دیہاتی علاقے کی طرف کروا لیا تھا۔ میری اب شادی ہونے والی تھی، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری فیملی کے اوپر کوئی سیاسی دباؤ پڑے اور میری زندگی متاثر ہو۔ تھانے کے ساتھ ہی رہائش گاہ موجود تھی۔ چند دن بعد شادی کے لیے میں چھٹیوں پر جانے والا تھا، مگر جوائننگ دینے کے لیے اس علاقے میں آ گیا تھا۔ میرا نام راؤ حیدر علی ہے، عمر 30 سال، میرٹ پر سب انسپیکٹر بھرتی ہوا ہوں۔ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق ہے، جس کی وجہ سے میں صرف اپنی تنخواہ میں ہی گزارا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا آبائی علاقہ کراچی ہے۔ کراچی کے مختلف تھانوں میں پوسٹنگ ہوتی رہی، مگر میں وہاں پر اپنی آزادی سے کام نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے میں نے سندھ کی طرف ایک چھوٹے علاقے کی طرف اپنا تبادلہ کروا لیا ہے۔ لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، گاؤں کے رہنے والے۔ میں سکون کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو مجھ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا۔ اس روز میں رات کے وقت تھانے میں بیٹھا اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ ایک دم سے میرے پاس اطلاع آتی ہے کہ خودکشی کا واقعہ ہوا ہے، جس میں ایک لڑکی نے خود کو 4 سے 5 گولیاں ماری ہیں۔ میرے لیے یہ بالکل ناقابل یقین بات تھی، کیونکہ لڑکی اتنی مضبوط اعصاب کی مالک نہیں ہو سکتی کہ خود کو 1 سے زائد گولیاں مار کے زخمی کر لے۔ میرے ذہن میں فوراً خودکشی کی بجائے قتل کی کوشش کا خیال آیا۔ میں فوراً اپنے ماتحت کے ساتھ واقعے کی جگہ روانہ ہوا۔ لڑکی کو ہاسپٹل لے جایا جا چکا تھا۔ ضروری کارروائی کے بعد فوراً اس کی طبی امداد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹرز کو زیادہ امید نہیں تھی۔ ہاسپٹل میں اس کے ساتھ اس کی ساس اور خاوند موجود تھے، جبکہ لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع کر دی گئی تھی۔ لڑکی کی عمر 22 سے 23 سال بتائی جا رہی تھی۔ پوچھ گچھ کرنے پر معلوم ہوا کہ نہایت شریف النفس لڑکی ہے، خاندانی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے۔ لڑکی کا باپ نہایت غریب اور شریف انسان ہے، درزی کا کام کرتا ہے۔ یہ شادی دونوں خاندانوں کی مرضی سے ہوئی ہے، اور لڑکی اپنے پھپھو ذات سے شادی کر کے ساتھ والے گاؤں میں آئی تھی۔ لڑکے کے ساتھ سختی سے تفتیش کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ میری نظر میں وہ بے قصور تھا۔ وہ اس قدر دکھی تھا کہ بجائے اس پر شک کرنے کے میرے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو بھی اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کمرے کے باہر 2 پولیس والوں کی ڈیوٹی لگائی کہ جیسے ہی مریضہ کو ہوش آئے تو فوراً مجھے اطلاع کی جائے۔ لڑکی کا بچنا تقریباً ایک معجزہ ہوتا۔ لڑکی کے والدین بھی پہنچ گئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر ان کو اپنے داماد پر شک ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ لڑکی کا باپ ایک باریش آدمی تھا۔ حلیے سے وہ ایک سیدھا سادھا اور غریب انسان لگ رہا تھا۔ معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا نام برکت ہے، اور وہ گاؤں میں درزی کا کام کرتا ہے۔ یہ لڑکی تمام بچوں سے بڑی حافظ قرآن ہے۔ چند ماہ پہلے ہی شادی ہوئی ہے، اور اس کو کچھ دماغی مسائل کا سامنا ہے۔ میں نے گھما پھرا کر بہت سارے سوال کیے، جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ لڑکی کی اپنے خاوند کے ساتھ کوئی انبن ہے، مگر نتیجہ لا حاصل ہی رہا۔ لڑکی کا باپ بضد تھا کہ اس کا داماد نہایت ہی شریف انسان ہے اور اس کی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔ مجھے شدید کوفت ہو رہی تھی، کوئی شک والی بات ہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں واپس چلا آیا۔ اگلی صبح مجھے اطلاع ملی کہ 4 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد لڑکی کو بچا لیا گیا ہے۔ یہ بات میرے لیے بہت خوش آئند تھی۔ میں ضروری کام نپٹا کر فوراً ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا۔ ہاسپٹل پہنچ کر معلوم ہوا کہ لڑکی کی طبیعت ابھی بھی بیان دینے کے قابل نہیں ہے، مگر میں نے اس لڑکی سے ملنا ضروری سمجھا۔ میں جب جا کر اس لڑکی سے ملا تو وہ ابھی بھی نیم بے ہوشی میں تھی۔ گولی لڑکی کے بازو کو چھو کر نکلی تھی۔ ایک گولی پیٹ میں لگی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ کندھے اور گردن کے پاس بھی گولی مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میں کڑا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کوشش کہیں سے بھی خودکشی نہیں لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر سے بات کی تو اس نے بتایا کہ نہایت قریب سے گولی چلائی گئی ہے۔ لڑکی کے والد بھی داماد کے خلاف کوئی بات کرنے پر تیار نہیں تھے، تو اب واحد ذریعہ لڑکی ہی تھی، جو ہوش میں آنے کے بعد بتا سکتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ میں اس پہلو پر بھی غور کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے شوہر نے غیرت میں آ کر یہ قدم اٹھایا ہو۔ بہرحال میں نے ڈاکٹر کو خاص ہدایت کی کہ جب تک لڑکی کا بیان نہیں ہو جاتا اس کے رشتہ داروں کو بھی لڑکی سے ملنے نہ دیا جائے، اور جیسے ہی لڑکی ہوش میں آتی ہے فوراً مجھے اطلاع دی جائے۔
میں تھوڑی دیر وہاں رکا۔ لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ دونوں ہی بہت ہی بے صبری سے لڑکی کے ہوش میں آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ایک دفعہ پھر سے کوریدنے کی کوشش کی کہ کوئی معلومات حاصل ہو، مگر بے سود رہا۔ اسی طرح سے 3 دن گزر گئے۔ سیکیورٹی سخت تھی۔ وہاں پر موجود اہلکار میرے بھروسے کے آدمی تھے۔ کچھ گھنٹوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ لڑکی مکمل ہوش میں آ چکی ہے۔ میں فوراً ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ لڑکی کی دماغی حالت سٹیبل نہیں ہے، وہ کسی شدید صدمے کا شکار ہے، مگر مجھے تو ایک بار اس کا بیان لینے کی کوشش کرنا ہی تھی، اس لیے میں پہنچ گیا۔ لڑکی کے ماں باپ بھی خدا کا ڈھیروں شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی بچی موت کی سرحد سے واپس زندگی کی طرف لوٹ آئی ہے۔ میں نے لڑکی کے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے سب کے بیان لیے۔ شروعات میں نے لڑکی کے باپ سے کی۔ لڑکی کے باپ نے کہا لڑکی کی عمر 23 سال ہے۔ چند ماہ پہلے اچانک سے اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی۔ بیٹھے بٹھائے دورے پڑ جاتے ہیں، کبھی راتوں کو اٹھ کر ویرانوں کی طرف نکل جاتی ہے۔ ڈاکٹروں کو دکھایا تھا، انہوں نے کہا کہ دماغی مسئلہ ہے۔ جتنی گنجائش تھی علاج کروانے کی کوشش کی، مگر حالت سنبھلنے کے بجائے دن بدن بگڑتی رہی۔ پھر روحانی علاج کروانے شروع کیے، جس پر ہمارے علاقے کے بہت مانے ہوئے بزرگ اور دوسرے عاملین نے بتایا کہ بچے پر خطرناک قسم کی مخلوق نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ بچی کی فوراً شادی کر دی جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی کی صحت کے بارے میں آس پاس کے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ لڑکی آسیب زدہ ہے۔ کوئی بھی اس لڑکی سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری طرف مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اس لڑکی کا علاج اسی وقت ممکن ہے کہ جب یہ کسی کے نکاح میں دے دی جائے۔ یہ لڑکا میری بہن کا بیٹا ہے۔ مجھ کو پریشان دیکھ کر میری بہن نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ سمیرہ کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر میں فوری طور پر تیار ہو گیا، کیونکہ میرا داماد اسد بچپن سے ہی بہت نیک طبیعت اور اچھے اخلاق کا لڑکا ہے۔ ویسے بھی اگر اچانک شادی نہ بھی کرنی ہوتی تو میرے ذہن میں میرے بھانجے ہی کا خیال آنا تھا۔ شادی کے بعد بھی بچی پر اکثر اسی طرح کے دورے پڑتے رہے۔ اب ہم علاج معالجے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر جیسے جیسے علاج کی کوششیں کی جاتی ہیں ویسے ہی بچی کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ لڑکی کے باپ کے بیان میں کسی قسم کا جھول نہ پا کر میں نے لڑکی کی ماں کا بیان لیا، اور پھر اسی طرح ایک ایک کر کے لڑکی کے خاوند کا، سسر کا اور ساس کا بیان لیا۔ ان سب لوگوں کے الگ الگ بیان لے کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید لڑکی کسی دماغی مرض کا شکار ہے، اور گھر والے اپنی سادگی اور لا علمی کی وجہ سے اس کو جنات کا معاملہ سمجھ کر مولویوں اور عطائی ڈاکٹروں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے میں نے ان کو بالکل بھی سنجیدہ نہیں لیا۔ اب باری تھی لڑکی کے بیان کی۔ میں نے ڈاکٹر سے بھی پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے لڑکی کے بارے میں۔ اس کا کہنا بھی یہی تھا کہ شاید یہ کوئی دماغی مسئلہ ہو، یا پھر لڑائی جھگڑے کی صورت میں شوہر نے ہی بیوی کو مارنے کی کوشش کی ہو، اور اب گھر والے مل کر لڑکی کے شوہر کو بچا رہے ہیں کیونکہ وہ اس کا سگا پھپھو ذات ہے۔ یہ سن کر مجھے سب سے قابل قبول بات یہی لگی کہ شاید ایسا ہی کچھ ہے۔ لڑکی کے شوہر کا کردار میری نظروں میں بہت مشکوک تھا، اور میری پہلی کوشش یہی تھی کہ میں اس لڑکے کو کچھ دیر زیر حراست رکھ کر اس پر سختی کروں تاکہ یہ سچ بیان کر دے۔ لڑکی کے پاس پہنچ کر میں نے اس سے بہت نرمی سے سوال کیا، جواب کرنے شروع کیے۔ اس کی حالت کے پیش نظر میں اس کو بہت زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں اس کے بڑے بھائی کی جگہ ہوں، اور اگر وہ چاہے تو مجھ پر مکمل بھروسہ کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتی ہے۔ لڑکی مجھ کو غور سے دیکھ رہی تھی، مگر خاموش تھی۔ اس کو چپ دیکھ کر میں بہت نرمی سے اس سے سوالات کرتا رہا، مگر لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے لڑکی کی ماں کو کمرے میں بلا لیا اور اس سے کہا کہ اپنی بیٹی کو بیان دینے پر راضی کرے، اور اس سے بھی یہی کہا کہ اگر اس کو اپنے شوہر اور داماد سے کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ بلا جھجک مجھ پر بھروسہ کر کے بتا سکتی ہے۔ میں اس کو ہر طرح کا تحفظ دینے کے لیے تیار ہوں، مگر کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میرے ساتھ آیا ہوا میرا ماتحت بھی کہنے لگا، سر ہو سکتا ہے لڑکی ابھی دماغی طور پر ڈسٹرب ہو، یا پھر اچانک ہونے والے حادثے کے زیر اثر ہو۔ مجھ پر سینئرز کا بہت پریشر تھا، کیونکہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں یہ خودکشی کا کیس کافی ہائی لائٹ ہو چکا تھا۔ دوسری طرف لڑکی کا باپ جو کہہ رہا تھا کہ یہ سراسر آسیبی یا جنات کا معاملہ ہے، اس پر بھی مجھے کافی غصہ آ رہا تھا۔ دنیا کہاں کی کہاں بڑھ گئی تھی، اور یہ لوگ ابھی بھی توہم پرستی میں الجھے ہوئے تھے۔
میں نے اپنی طرف سے ذہن بنا لیا تھا کہ لڑکی کو قتل کرنے کی کوشش اس کے خاوند نے ہی کی ہے، اور خاندانی دباؤ میں آ کر لڑکی ابھی بیان نہیں دینا چاہ رہی، اور گھر والے مل کر خاوند کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے اس لڑکے کو گرفتار کیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کے رشتہ داروں نے کافی رونا پیٹنا کیا، وویلا مچایا، لیکن یہ میرا کام تھا۔ جب تک مجھے حقیقت کا علم نہیں ہو جانا تھا، مجھ کو اپنی تفتیش جاری رکھنی تھی۔ 2 سے 3 روز میں نے لڑکے پر کافی سختی کی، مگر مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ میرے پاس لڑکی کا باپ علاقے کے معزز آدمی کو لے کر آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ سر، یہ غریب لوگ ہیں، ان کو پریشان مت کریں، اور میں ضامن بنتا ہوں لڑکے کا، آپ ایک بار چل کر لڑکی سے تو معلوم کریں۔ تو میں نے لڑکی کے باپ کو کہا، جب لڑکی اتنی خوفزدہ ہے کہ وہ کوئی بیان ہی نہیں دینا چاہ رہی، تو اس نے اس بات کی ذمہ داری لی کہ اس کی بیٹی بیان زور دے گی۔ میرے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ میں اس کیس کو یا تو بند کر دیتا اور یا پھر تفتیش میں جو بات سامنے آتی اس کے اوپر کارروائی کرتا۔ اس لیے میں فوراً لڑکی کے باپ کے ساتھ لڑکی سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ لڑکی ابھی تک ہاسپٹل میں تھی کیونکہ کندھے کی ہڈی کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ لڑکی کا باپ میرے ساتھ ہی آیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا، یہ سب انسپیکٹر صاحب ہیں، تمہارا بیان لینا چاہتے ہیں۔ اسد بے گناہ ہے، مگر تمہاری وجہ سے وہ مسلسل حوالات میں ہے۔ یہ سن کر لڑکی نے کہا کہ میں بیان دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے لڑکی سے بات چیت کرنا شروع کی تو اس نے مجھے جو واقعہ سنایا وہ کچھ یوں تھا۔ میرا نام سمیرہ ہے، میں بچپن ہی سے نماز روزے کی پابند ہوں۔ گھر میں بھی دینی ماحول تھا، گھر میں کافی غربت تھی، مگر اس کے باوجود بھی ماں باپ کی بے حد لاڈلی ہوں۔ میں نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا اور اس وقت بچوں کو پڑھا بھی رہی تھی۔ ایک روز شام کے وقت چھت پر چلی گئی۔ میں شام دیر سے نہائی تھی اور میرے بال گیلے تھے جن کو سکھانے کے لیے میں نے کھول کر رکھا تھا۔ چھت کی 4 دیواری کافی اونچی تھی کہ باہر کا کوئی بھی شخص مجھے جھانک نہیں سکتا تھا۔ بہت پیاری اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہمارے گھر کے برابر میں رحیم چچا کا گھر تھا، جہاں پر ایک بہت پرانا بیری کا درخت لگا ہوا تھا۔ اکثر میں ہاتھ بڑھا کر کوئی ٹہنی اپنی طرف کھینچتی اور اس پر لگے کھٹے میٹھے خوش ذائقہ بیر توڑ لیتی تھی۔ ویسے تو میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن کھلی چھت پر آ کر مجھ کو بہت سکون ملتا تھا۔ میں نے پاس پڑی کچھ اینٹیں اٹھا کر دیوار کے پاس رکھی اور ان پر چڑھ کر رحیم چچا کی بیری سے شاخ پکڑ کر اپنی طرف کھینچی اور اس پر لگے ہوئے خوبصورت ہرے بھرے بیر توڑ لیے۔ جیسے ہی میں پلٹی، ایک دم سے یوں لگا جیسے میرے سامنے کوئی شیشے کی دیوار کھڑی ہو۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پورے جسم کو ایک جھٹکا لگا ہو۔ اس کے بعد مجھے لگا جیسے کوئی سایہ میرے پورے وجود سے لپٹ گیا ہے۔ میرا ذہن ایک دم سے تاریکی میں ڈوب گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے چاروں طرف امی ابو بہن بھائی اور مولوی صاحب کھڑے ہیں۔ میں چارپائی پر پڑی ہوئی ہوں۔ میں گھبرا کر ایک دم سے اٹھ گئی، کیونکہ یوں مولوی صاحب کے سامنے جانے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری امی کا چہرہ بہت اداس اور پریشان تھا، یہی حال میرے ابو کا بھی تھا۔ چھوٹے بہن بھائی سہم کر رو رہے تھے۔ مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا، آئندہ ایسے اکیلے چھت پر جانے سے گریز کرنا اور وضو کر کے اٹھ کر نماز پڑھو اور استغفار کی تسبیح کرو۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی مجھے کیا ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، تم ایک دم سے بے ہوش ہو گئی تھی، شاید تمہیں چکر آ گئے تھے۔ مغرب کے بعد جب میری آواز دینے پر بھی تم نے جواب نہیں دیا تو میں گھبرا کر تمہارے کمرے میں گئی۔ وہاں تمہیں موجود نہ پا کر میں ایک دم سے پریشان ہو گئی۔ ابھی ہم تمہیں گھر میں ڈھونڈ ہی رہے تھے، ایک دم سے تمہارا چھوٹا بھائی چھت سے بھاگتا ہوا آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ تم چھت پر بے ہوش پڑی ہوئی ہو۔ میں اور تمہارے ابو فوراً جا کر تمہیں نیچے لے آئے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا تھا، اور تم پورے 24 گھنٹے بعد ہوش میں آئی ہو۔ تمہارے ابو ڈسپینسر کو بھی بلا کر لائے تھے۔ اس نے کہا کہ تم کسی صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہو۔ میں پریشانی سے امی کی باتیں سن رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، اور نہ ہی مجھے یاد آ رہا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ مولوی صاحب نے بھی مجھے پوچھا کہ بیٹا، یاد کر کے بتاؤ، تمہیں کچھ یاد ہے؟ میں نے ان کو کہا کہ میں چھت پر گئی تھی بال سکھانے کے لیے۔ میں دیوار کے پاس کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں پلٹ کر پیچھے مڑی، ایک دم سے مجھے چکر آ گیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مولوی صاحب نے پریشانی سے ابو کی طرف دیکھا، ایک چھوٹی بوتل پانی کی مجھے پکڑائی اور کہا کہ بیٹا، اس میں سے پانی پیتی رہنا، اور میرے ابو کو لے کر چل دیے۔ میں پوری دلچسپی کے ساتھ سمیرہ کی بات سن رہا تھا۔ جیسے ہی سمیرہ سانس لینے کو رکی تو میں نے ایک دم سے کہا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ وہ میری طرف دیکھ کر عجیب انداز سے مسکرائی۔ کچھ تو وہ لڑکی بلا کی خوبصورت تھی، اور کچھ اس کے چہرے پر ایک عجیب ہی بات تھی کہ میں اس کی طرف دیکھتے دیکھتے چونک پڑا۔
और मैंने घबरा कर नजरें इधर से उधर करना चाही, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मैं सुमेरा से आंखें ही नहीं हटा पा रहा था। जैसे ही सुमेरा की मां ने सुमेरा के चेहरे की तरफ देखा, एकदम से वो घबरा गई और उसने अपने शौहर बरकत दर्जी को आवाजें देना शुरू कर दी। सुमेरा मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंस रही थी और यूं लग रहा था जैसे उसके पूरे जिस्म को झटके लग रहे हों। मैं ये देखकर फौरन उठा और भागकर डॉक्टर को बुला लाया। सुमेरा के जख्मों से खून बहना एकदम से शुरू हो गया, जो कि निहायत अजीब बात थी। नर्स और डॉक्टर ने मेरी तरफ गुस्से से देखा और कहा कि जब आपको कहा था कि अभी मरीज की हालत ठीक नहीं है, तो फिर क्यों आप इससे इस तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। सुमेरा किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर पड़ी पड़ी ही बुरी तरह से उछल रही थी और मुसलसल हंस रही थी। डॉक्टर ने मुझे और मेरे मातहत को बाहर निकल जाने का इशारा किया। बरकत दर्जी और उसका दामाद असद बहुत परेशानी के आलम में सुमेरा के पास खड़े बेबसी के साथ उसको देख रहे थे। डॉक्टर ने शायद सुमेरा को नींद का इंजेक्शन लगाया और सुमेरा के शौहर को कहा कि आप भी बाहर चले जाएं, लेकिन उसने कहा कि अपनी बीवी को इस हालत में छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी इसकी तबीयत इस तरह खराब होती है तो वो किसी के काबू में नहीं आती। सुमेरा का बाप जोर जोर से कुरानी आयात की तिलावत कर रहा था। मैंने सूरत हाल को देखकर यही मुनासिब समझा कि मैं कमरे से बाहर चला जाऊं। कमरे के बाहर सुमेरा की माँ और फुफ्फो रो रही थी और दुआएं मांग रही थी। कुछ देर उनके पास खड़ा हुआ तो सुमेरा की सास ने कहा, सब इंस्पेक्टर साहब, हमारी बच्ची की हालत आपके सामने है। हमारा यकीन करें कि ये सब कुछ उसी आसेब का चक्कर है। मुझको लग रहा था कि ये कोई नफ्सियाती चक्कर है, इसलिए मैं सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर का कहना था कि हो सकता है कि ये हिस्टेरिया की मरीजा हो, मगर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं था। मुझको सख्त खौफ हो रही थी। मैं वापस थाने में चला आया। सुमेरा के खाविंद असद को छोड़ा जा चुका था। अब जब तक वो खुद बयान नहीं देती थी तब तक असल सच सामने नहीं आ सकता था। मैं इन्हीं सोचों में गुम अपनी ड्यूटी पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे घर से कॉल आ गई और मेरी अम्मी कहने लगी कि बेटा, शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, तुम अपना सुनाओ कि तुम छुट्टी लेकर कब तक आ सकते हो। मेरी शुरू से आदत है कि मैं अपनी ड्यूटी को कोई उलझा हुआ केस अपनी माँ से डिस्कस जरूर करता था। आज दिन भर मेरा दिमाग बहुत थक गया था, इसलिए मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास खुदकुशी का एक अजीब केस आया है जिसमें लड़की ने खुद को एक से ज्यादा गोलियां मारी हैं। बज़ाहिर लग नहीं रहा कि लड़की ने खुद को गोलियां मारी हैं, यूं लग रहा है जैसे किसी ने उसको कत्ल करने की कोशिश की हो, लेकिन तहकीक के दौरान ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिल रहा जिससे यह साबित हो सके कि उसके खामिन या उसके बाप ने उस पर हमला करने की कोशिश की है। बाप तो वहां पर मौजूद नहीं था, इसलिए सारा शक उसके खामिन पर जा रहा है। मगर फिर मैंने अम्मी को आज दिन में पेश आने वाले तमाम वाकयात से आगाह किया। मुझको सख्त गुस्सा आ रहा था कि गांव वाले तोहम परस्त हैं, लेकिन जब अम्मी ने उस लड़की के हालात सुने तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, ये तो मुझे जिन्नात का चक्कर लग रहा है। मैं उनकी बात सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, अम्मी, आप भी ऐसी बातें करने लगी हैं। अम्मी ने मुझको डांटते हुए कहा कि ऐसी चीजों को मजाक नहीं समझते, तुम इस पहलू पर भी गौर करो और उसके घर वालों की बातों को समझने की कोशिश करो। अम्मी से देर तक बातचीत करने के बाद मेरे जहन ने भी कोशिशें की उस अनहोने वाक़े पर यकीन करने की। उस वक्त मुझको आराम की जरूरत थी। यही सोचता सोचता मैं उठकर अपने क्वार्टर पर आ गया। मैं दिन भर की रूटीन से शदीद थका हुआ था। मुलाजिम ने खाना लगा रखा था। मैं खाना खाकर फौरी उठा और जाकर सोने के लिए लेट गया। रात का ना जाने कौन सा पहर था। एकदम से शदीद घबराहट से मेरी आंख खुल गई। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। बिस्तर पर लेटते ही सो गया था। घड़ी में वक्त देखा तो उस वक्त 2 बज रहे थे। कमरे की खिड़की को मैं बंद करके सोया था, लेकिन उस वक्त कमरे की खिड़की ना सिर्फ खुली हुई थी बल्कि शदीद हवा की वजह से पर्दा हिल रहा था, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था। मेरे कमरे के बाहर की तरफ बरामदा था जिस पर काफी भारी चिकें डाली हुई थी। कमरे में यहां तक हवा का आना बिल्कुल समझ से बाहर था और मैं उठकर ये सोच रहा था कि वो कौन सा एहसास था जिसके तहत मेरी आंख खुली थी। एकदम से मुझे महसूस हुआ कि खिड़की के बाहर से कोई तेजी से गुजर कर गया हो। मैंने फौरन साइड टेबल से अपना सरकारी रिवॉल्वर निकाला और साथ में टॉर्च निकालकर फौरन दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भागा। गांव में उस वक्त शायद लाइट गई हुई थी क्योंकि घर में मुकम्मल अंधेरा था। मेरे कमरे में इमरजेंसी लाइट रोशन थी और बाकी के घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मुझे लगा शायद कोई चोर चक्का अंधेरे का फायदा उठाकर क्वार्टर में कूदा हो, और जैसे ही उसने खिड़की खोलकर देखी, मुझे सोता हुआ देखकर वो वापस भाग गया।
میں نے پورا کوارٹر چھان مارا مگر وہاں پر کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کسی کی موجودگی کے آثار تھے۔ ایک دم سے لائٹ بھی آ گئی۔ مجھ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور سگریٹ پیتے پیتے میں باہر صحن میں ٹہلنے لگا۔ ایک دم سے میری نظر کمرے کی طرف گئی تو مجھے لگا کمرے میں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں ایک دم سے غصے میں بھاگتا ہوا کمرے کی طرف بڑھا۔ جب کمرے میں پہنچا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی میں سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ایک دم سے میرے پیچھے دروازہ زور سے بند ہوا۔ میں فوراً بھاگ کر باہر نکلا۔ کمرے سے لے کر پورے برآمدے میں بہت بڑے بڑے پاؤں چھپے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کے پاؤں کے نشان جو ہرگز کسی انسان کے پاؤں کے برابر نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دم سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زندگی میں پہلی بار میں خوف کے احساس سے آشنا ہوا۔ مجھے آج رات امی سے کی ہوئی باتیں یاد آ گئی۔ میں خود کو بہت بہادر سمجھتا تھا۔ جب سے نوکری شروع کی تھی طرح طرح کی جگہوں میں اکیلے رہا، مگر آج کی طرح پہلے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ میرا اس روز گھر میں دم گھٹ رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً اپنی شرٹ پہنی اور تھانے کی طرف نکل گیا۔ جلدی جلدی مجھے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے دروازہ بند کیا ہے یا نہیں۔ رات کی ڈیوٹی پہ موجود پولیس اہلکار گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے جا کر گھبراہٹ میں اپنے ماتحت کو اٹھا دیا۔ وہ بیچارہ گہری نیند سے اٹھ کر ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں۔ دوسری طرف میری حالت یہ تھی کہ میں بولنے کی کوشش تو کر رہا تھا مگر کسی کو وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے میز پر رکھا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی لیا، جب تک 2 سپاہی اور بھی کمرے میں آ گئے۔ میری حالت دیکھ کر وہ پوچھنے لگے، سر خیریت تو ہے نا؟ بڑی مشکل سے جا کر میرے حواس بحال ہوئے۔ میں کرسی پر بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ میں ان کو کچھ بتانے ہی والا تھا کہ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں ان کو اپنے وہم کے بارے میں بتاؤں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ میرا مذاق ہی بنا لیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیند میں اٹھنے کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہوا ہو اور اصل حقیقت میں اس کا وجود ہی نہ ہو۔ مجھے اندر سے کوئی قوت یہ سب کہنے پر اکسا رہی تھی۔ میں نے سنبھل کر بولنا شروع کیا کہ 2 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ لائٹ گئی ہوئی تھی۔ مجھے صحن میں کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ باہر آ کر مجھے معلوم ہوا کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ تم سب لوگ سو رہے تھے تو ڈیوٹی کون کر رہا تھا؟ میں نے ان سب سے یہ سوال کر کے ان کو مشکل میں ڈال دیا۔ میں نے تھوڑی سختی کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے تھانے اور کوارٹر ہی محفوظ نہیں ہوں گے تو باقی عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ میرے ماتحت نے مجھے یقین دلایا کہ سر آج کے بعد ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی، اور وہ اصرار کرنے لگا کہ آپ جا کر سو جائیں، میں خود جاگوں گا صبح تک جب تک دوسرا سٹاف نہیں آ جاتا۔ کوارٹر پر جانے کا سن کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے سہولت سے انکار کیا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس لیے میں واپس نہیں جا رہا، بلکہ ایسا کرو کہ میرے لیے چائے بنا دو اور تم لوگ باری باری سے آرام کر لو۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر اس سارے واقعے کو نئے سرے سے سوچنے لگا کہ کہیں میں خوف زدہ تو نہیں تھا جو یہ سب میرے سامنے ایک دم سے ظاہر ہوا، یا پھر رات میں نے امی سے جو باتیں کی کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا۔ میں خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا شاید یہ سب اس لڑکی کے کیس کا ہی کوئی سلسلہ ہو، تو میں نے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی جا کر اس لڑکی کے ماں باپ اور شوہر سے نہ صرف ملاقات کروں گا بلکہ دوبارہ سے لڑکی کا بیان لینے کی بھی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی آس پاس کے لوگوں سے بھی پوچھوں گا کہ اصل واقعہ کیا ہے، لڑکی واقعی بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میں صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے لیے کڑک چائے آ چکی تھی۔ میں نے چائے پینے کے بعد وقت دیکھا تو گھڑی اس وقت 4:30 بجا رہی تھی۔ میں نے سوچا اتنا پیارا وقت ہے، کیوں نہ تہجد پڑھ لی جائے۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور وضو کر کے تھانے کی مسجد میں ہی نماز ادا کرنے کو چل پڑا۔ امام مسجد آرام کر رہے تھے اور ساتھ ہی 2 سپاہی اور بھی سو رہے تھے۔ یہ لوگ بھی بیچارے دوسرے علاقوں سے تبادلہ ہو کر آئے تھے، اکثر اپنے ساتھیوں کے ساتھ باری بدل بدل کر مسجد میں آرام کر لیتے تھے۔ میں نے بڑے سکون کے ساتھ اپنی نماز پڑھی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دعا کی کہ یا اللہ، جو حقائق میری نظر سے اوجھل ہیں مجھ کو ان تک پہنچنے کا راستہ دے، اور اس راستے پر اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو مجھے ہرگز اکیلا مت چھوڑنا۔ اور پھر اللہ سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگا۔ ایک دم سے مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرا بازو پکڑ کر ہلایا ہو۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولی تو میرے برابر میں ایک سفید باریش بزرگ بیٹھ کر بڑی محبت سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرانے لگے اور کہنے لگے، بیٹا ہر چیز میں اپنی تعلیم کو صحیح اور نظام قدرت کو غلط نہ سمجھا کرو۔ اس دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ انسانی آنکھ سے اوجھل ہیں
اور ان کا اوجھل رہنا ہی بہتر ہے۔ اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ بھی بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں جو کہ انسانوں کی طرح ہی دل دماغ پسند ناپسند رکھتی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی شرارت ہو جاتی ہے اور کبھی وہ شرارت بڑھ کر کسی انسان کی زندگی پر بہت ہی بھیانک اثر بھی ڈال دیتی ہے۔ جیسے ہر انسان کی بیماری کا علاج ہوتا ہے، ویسے ہی ان چیزوں کے علاج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو علم بخش رکھا ہے۔ بہرحال تم چیزوں سے الجھنا چھوڑ دو، جو تمہیں دکھایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہو سکتا ہے تمہارے ذریعے ہی کسی بے قصور انسان کو اس تکلیف سے نجات مل جائے۔ ان کا ہاتھ میرے بازو پر رکھا ہوا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میرے دل سے چند لمحے پہلے والا خوف نکل چکا ہے۔ میرا ذہن ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ مسجد کا پیش امام تو سویا ہوا ہے۔ جس وقت میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو بھی یہاں کوئی نہیں تھا، تو یہ بزرگ کہاں سے آ گئے؟ یہ سوچتے ہی ایک بار پھر مجھے لگا کہ بہت کچھ ایسا ہے جو اب تک میری نظروں سے اوجھل ہے۔ مجھے اپنے پیچھے سے کسی کی آہٹ سنائی دی اور پھر میرا نام پکارا گیا۔ میں نے جیسے ہی چونک کر پیچھے دیکھا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ایک دم گھبرا کر جب میں نے اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے بزرگ کو دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں چپ کر کے اٹھا اور سیدھا مسجد سے باہر آ کر اپنے آفس میں بیٹھ گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ دونوں ہی چیزیں حقیقتاً موجود ہیں اور شاید لڑکی کے گھر والے جھوٹ نہیں بول رہے۔ واقعی لڑکی کے ساتھ روحانی مسائل ہیں اور شاید لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی ہے یا پھر انہی طاقتوں کے ذریعے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لڑکی کا خاوند اور اس کا باپ بے قصور ہے۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی جا کر لڑکی سے ملاقات کروں گا اور اس سے مکمل بات پوچھنے کی کوشش کروں گا۔ ذرا دیر میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ مؤذن نے اذان دی، صبح ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے کچھ دیر کام نپٹایا۔ ایک بار سوچا کہ کچھ دیر جا کر کمرے میں آرام کر لیتا ہوں، مگر پھر سے خوف کا شکار ہو گیا۔ میں نے بہانے سے اپنے سپاہی سے کہا، ذرا میرے ساتھ چلو، مجھے اپنی بیڈ کی جگہ تبدیل کرنی ہے۔ اس کو لے کر اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑا تو مجھ کو یاد آیا کہ میں رات میں جب خوف زدہ ہو کر بھاگا تھا تو میں نے کوارٹر کا دروازہ بند نہیں کیا تھا، لیکن اب کوارٹر کا دروازہ مکمل بند تھا۔ رات میں نے پورے گھر کی روشنی جلتی چھوڑی تھی، لیکن اب ساری روشنی بند تھی۔ میرے کمرے میں ہلکی سپیڈ میں پنکھا چل رہا تھا، کھڑکی بھی بند تھی اور زیرو کا بلب جلا ہوا تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ دراز جو میں نے کھلی چھوڑی تھی اپنا پسٹل نکالنے کے لیے، وہ بھی بند تھی۔ کمرہ بالکل پرسکون حالت میں تھا۔ میں نے بیڈ کی جگہ تھوڑی چینج کی اور ایک دو اور چیزیں جگہ تبدیل کر کے رکھوائیں اور سپاہی کو واپس بھیج دیا۔ خود میں نے نہا دھو کے ڈیوٹی پر جانے کی تیاری پکڑی۔ رات کو جاگنے کی وجہ سے میری آنکھیں بھاری ہو رہی تھی اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ویسے تو ناشتہ ہمیشہ میرا ملازم ہی آ کر بناتا تھا، لیکن آج میرا یہاں پر ناشتہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، اس لیے میں نے ضروری سامان اٹھایا اور تھانے جا کر باہر سے ناشتہ منگوا لیا۔ چائے پی کر بالکل تازہ دم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ سپاہی کو لیا اور ہاسپٹل چل پڑا۔ ہاسپٹل میں سمیرا کے ماں باپ نہیں تھے، اس کا خاوند اور ساس تھے، اور صبح صبح ایک بار پھر مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ اس بار میرا رویہ سخت نہیں تھا بلکہ دوستانہ تھا۔ میں نے اسد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ جو پہلے ہی پولیس کی سختی جھیل چکا تھا، اس نے امداد طلب نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ میں نے اس بوڑھی کو بھی تسلی دی اور لڑکی کو لے کر باہر آ کر کینٹین پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اس کو ساری تفصیل سے آگاہ کیا جو اس کی بیوی نے مجھے بتائی، اور ساتھ ہی اسے کہا کہ اب تم وہ سب بتاؤ جو تم نے شادی سے لے کر اب تک دیکھا ہے، اور آخر میں وقوعے کے روز کیا ہوا تھا وہ بھی بتا دو۔ اس لڑکے نے بتانا شروع کیا کہ میرا نام اسد ہے، میں گاؤں کے گورنمنٹ اسکول میں نائب قاصد ہوں۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ اماں کو میرے ماموں برکت درزی کی بیٹی سمیرا پسند تھی، اور جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے بھی خوش دلی سے ہاں کر دی۔ لیکن ابھی رشتہ مانگا نہیں تھا کہ ایک دم سے سمیرا کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ روز تو ماموں اور مامی نے بتایا نہیں، لیکن جب طبیعت حد سے زیادہ خراب ہو گئی تو ہمیں پتہ لگا۔ ہم لوگ بھی غریب لوگ ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق علاج کروایا۔ ایک دو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ذہنی مریض ہے، لیکن سمیرا ہر جمعرات والے دن بے ہوش ہو کر کہیں پر بھی گر جاتی تھی، اور پھر دو دو روز تک وہ ہوش میں نہیں آتی تھی۔ کبھی اس کے سرہانے سے کچھ ملتا، کبھی کچھ۔ کئی بار اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے گرے ہوئے ہوتے تھے، کئی بار اس کا لباس کٹا ہوا ہوتا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی اس کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے،
وہ اتنی خوفناک آواز میں بات کرتی کہ محلے کی عورتیں بھی ڈر جاتی تھیں۔ اس کو باندھ کر رکھنے کی کوشش کرتے تو سب سے زیادہ نقصان ہوتا۔ اکثر وہ غصے میں کسی کو اٹھا کر پھینک دیتی تھی۔ اس وقت اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ ہمیں یقین کرنا مشکل ہو جاتا، کیونکہ سمیرہ بہت دبلی پتلی سی لڑکی ہے۔ ایسے میں امام مسجد صاحب بھی مسلسل سمیرہ کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جو مردانہ آواز میں بات کرتی تو کہتی، میں اس لڑکی سے شادی کر چکا ہوں، اب اگر کسی نے مجھ کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو یہ لڑکی زندہ نہیں رہے گی۔ مولوی صاحب نے اپنے طور پر کچھ تعویذ وغیرہ دیے جن سے کچھ وقت کے لیے آرام آ گیا۔ ایسے میں مولوی صاحب نے کہا کہ جلد سے جلد اس لڑکی کی شادی کرو تاکہ یہ خبیث جن اس کو چھوڑ کر چلا جائے۔ ماموں نے امی سے بات کی۔ امی جو سمیرہ سے بہت محبت کرتی تھی اور دوسرا اس کی بیماری کو دیکھ دیکھ کر پریشان تھی، اس نے فوراً شادی کی حامی بھری اور یوں چند ہی روز میں ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے فوراً بعد سمیرہ کی طبیعت خراب ہوئی اور اب وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آتی تھی۔ تعویذات اور عملیات وغیرہ کا سہارا لیا گیا جس سے چند روز سکون سے گزر جاتے۔ ایسے میں ہمارا میاں بیوی کا رشتہ بھی بنا۔ سمیرہ دل کی بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ جب وہ اپنے حواس میں ہوتی تو ہم لوگوں سے اتنی محبت سے پیش آتی کہ ہم کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ بیمار بھی رہی ہوگی۔ ایک روز سمیرہ اپنے ابو کے گھر گئی۔ مامی اس کو بچوں کے پاس چھوڑ کر میلاد میں چلی گئیں۔ ویسے تو چھت کے دروازے پر ہر وقت تالا لگا رہتا تھا، لیکن معلوم نہیں کیسے سمیرہ چھت پر پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر میں پہلے سے زیادہ طبیعت خراب ہوئی۔ سمیرہ پر پھر سے اسی خبیث جن کا تسلط قائم ہو گیا۔ سمیرہ چھت پر بنی ہوئی دیوار پر چلنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر محلے کی عورتوں کی چیخیں نکل گئیں۔ مامی کو بھی کسی نے بتا دیا۔ وہ روتی پیٹتی گھر کی طرف بھاگی۔ چھت پر جا کر جب ہم نے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی تو اس نے ہمیں کہا، خبردار اس لڑکی کے قریب مت آنا، یہ صرف میری ہے اور جو ہم دونوں کے بیچ میں آئے گا اس کو جان سے مار ڈالوں گا، اور اگر تم لوگوں نے پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھی تو یہ لڑکی میرے ہاتھوں مر جائے گی۔ اتنے میں امام مسجد کو بھی اطلاع ہو گئی اور وہ فوراً بھاگے چلے آئے۔ انہوں نے بڑی مشکلوں کے ساتھ تلاوت اور وظائف کر کے اس کو دیوار سے اتارا اور کسی نہ کسی طرح اس کو نیچے لے آئے۔ امام مسجد کو وہ دھمکیاں دے رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں اس کا نتیجہ ضرور بھگتنا پڑے گا۔ محلے والے ڈر گئے تھے، گھر کے بچے ڈر گئے تھے، لیکن سمیرہ ہوش میں نہیں تھی۔ کچھ دیر میں مولوی صاحب نے ہمیں کہا کہ گھر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ مل کر سورہ جن اور سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ ہم لوگوں نے یہی کیا۔ ایک دم سے اس نے سمیرہ کو چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ ہماری جان میں جان واپس آ گئی۔ مولوی صاحب بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضدی اور ہر دھرم مخلوق ہے، میں اس سے مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، اس لیے تم لوگ شہر جا کر پیر اقبال شاہ کو بلا لاؤ، وہ بہت جانے مانے عامل ہیں، وہ ضرور اس مسئلے کا حل تلاش کر لیں گے۔ یہ سن کر ہم لوگ فوری طور پر روانہ ہو گئے۔ میں اور میرے سسر دونوں اس روز شہر تھے۔ ایک دم سے ہمارے پاس فون آیا اور کہا کہ سمیرہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ امی نے یہی بتایا کہ اس کی طبیعت پہلے کی طرح خراب ہوئی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکی کو ہی ختم کر دوں گا۔ یہاں تک کہ پہنچ کر اسد خاموش ہو گیا۔ آگے کے تمام معاملات مجھے معلوم تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری بیوی سے مل کر بات کرنا چاہتا ہوں جو کل ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے پریشانی سے کہا کہ سر آپ جانتے تو ہیں اس کی طبیعت کے بارے میں۔ میں نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، اگر اللہ نے چاہا تو نہ صرف یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا بلکہ اور آئندہ اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکے گا۔ اس کو رضامند کر کے میں واپس سمیرہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس کے ماں باپ رات گھر گئے ہوئے تھے اور اب آنے والے تھے۔ اسد میرے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ سمیرہ سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ بری طرح سے زرد ہو چکا تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اسد نے جا کر سمیرہ کو اٹھایا اور اس کو کہا کہ سب انسپیکٹر صاحب تجھ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے فوراً میری طرف دیکھا۔ لمبے سیاہ گھنے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اسد نے جا کر اس کا حلیہ درست کیا۔ میں نے بہت نرمی کے ساتھ اس سے اس کی طبیعت پوچھی۔ اس نے بہت شائستگی کے ساتھ جواب دیا اور کہا کہ طبیعت کافی بہتر ہے اور انشاءاللہ میں جلد ہی ٹھیک ہو کر گھر چلی جاؤں گی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ کل والی سمیرہ اسے بالکل مختلف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے رسمی بات کر کے پھر سے اپنے سوال جواب شروع کیے اور کہا کہ شروع سے لے کر آخر تک وہ سب کچھ بتا دے۔ اس نے بولنا شروع کیا کہ اس چھت پر بے ہوش ہونے کے بعد اب اکثر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی کالا سایہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا ہے۔ ہر جمعرات کو بے ہوش ہو جاتی ہوں، کئی دن بعد ہوش آتا ہے۔ کچھ روز پہلے کھانا بناتے بناتے یہی سب ہوا
تو میرے ہاتھ جلتے تور پر رکھے گئے۔ مجھے تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ میری ساس کو جب گوشت جلنے کی بدبو آئی تو وہ بھاگ کر آئی۔ یہ دیکھے میرے ہاتھ کتنے جلے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ واقعی اس کے ہاتھ بری طرح سے جلے ہوئے تھے۔ پھر ایک دن مجھے دورہ پڑا تو میرے ابو اور شوہر شہر سے کسی عامل کو بلانے چلے گئے۔ گھر میں میرے سسر کی پستول رکھی ہوئی تھی جو کہ الماری میں تھی اور تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے پوری زندگی کبھی پستول کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، نہ مجھے چلانی آتی تھی۔ میں اپنا کام کاج کر رہی تھی، ایک دم سے مجھے زوردار جھٹکا لگا میرے جسم کو، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ دھندلا دھندلا سا یہ یاد ہے کہ مجھے لگا کہ میرے جسم میں تیز جلتے ہوئے انگارے داخل ہو گئے ہوں۔ گولی لگنے کے بعد میں ہوش میں واپس آئی ہوں۔ میری ساس بہت بری طرح رو رہی تھی اور مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہی تھی۔ ہاسپٹل تک آتے وہ شدید تکلیف میں مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے خود کو ہی گولی مار لی ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، تم میری بہن ہو، میں کوشش کروں گا، جتنی تمہاری مدد کر سکتا ہوں ضرور کروں، اور انشاءاللہ تمہیں اس عذاب سے چھٹکارا جلد مل جائے گا۔ ایک دم سے کمرے میں تیز ہوا کا جھونکا داخل ہوا۔ سمیرا کے بال بری طرح بکھرے، ایک دم سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کو ڈرپ لگی ہوئی تھی اور کندھے کی ہڈی پر فریکچر تھی۔ گردن میں بھی حرکت کی گنجائش نہیں تھی، لیکن سمیرا ایک دم سے سیدھی اپنے بستر پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا اور اسد بھی خوفزدہ ہو گیا۔ میرے ساتھ آیا ہوا ماتحت ڈر کے کمرے کے دروازے کی طرف بھاگا تو ایک دم سے اس کو کسی نے ہوا میں اچھال کر زمین پر دے مارا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آیا۔ سمیرا کے منہ سے مردانہ آواز میں کہہ کے نکل رہے تھے، بڑی خوفناک آواز تھی۔ وہ کہنے لگی، ابے او پولیس والے، ہر بات کی تفتیش تو نے کر لی ہے، میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، لیکن تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو یہ کہہ سکے کہ تو اس نادان لڑکی کا پیچھا مجھ سے چھڑوا سکتا ہے؟ میرے سامنے تو بڑے بڑے عامل نہیں ٹک سکے، تو کیا چیز ہے؟ تم لوگ دیکھتے رہ جاؤ گے اور میں اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ جب میں نے اس کے ماں باپ کو بتایا تھا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے مجھے قید کروانے کی کوشش کی اور پھر اس لڑکی سے شادی کر دی۔ جب تک میں واپس آیا اس کی شادی ہو چکی تھی۔ اب جب یہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تب اس کو سزا دیتا ہوں۔ اب یہ لوگ مجھے اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا، اس لڑکی کو جان سے مار دوں گا۔ سمیرا کے جسم کو بری طرح جھٹکے لگ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ہاتھ پاؤں مروڑ رہا ہو۔ اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھی، کندھے پر چڑھا ہوا پلستر خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ سمیرا کے ماں باپ جو رات کو آرام کرنے کے لیے اپنے گھر گئے ہوئے تھے وہ بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ دروازے میں کھڑے حیرت سے سمیرا کو دیکھ رہے تھے اور میرے حلق میں جیسے کانٹے پڑ گئے تھے۔ میں بولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بول نہیں پا رہا تھا۔ میرے ساتھ آیا سپاہی رحمت زمین پر پڑا بے بسی کے ساتھ سمیرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سمیرا کے ماں باپ دروازے پر کھڑے لوگوں کو دھکا دے کر اندر آ گئے۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر رونے لگے اور اس جن سے کہنے لگے، خدا کے لیے ہماری بیٹی کو معاف کر دو، ہم نہیں جانتے کہ اس نے تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے، مگر ہماری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ ایک دم سے میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کمرے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کے سفید کپڑوں سے جیسے روشنی نکل رہی ہو، سفید داڑھی جیسے چمک رہی ہو۔ ان کے ہاتھ میں بہت بڑی تسبیح تھی، بہت پر نور چہرہ تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ میں دیکھ کر حیران تھا کہ ان کے پیچھے وہی بزرگ کھڑے تھے جو کہ اس روز مجھے مسجد میں ملے تھے۔ بزرگ کو دیکھتے ہی اس کمرے میں موجود تمام لوگوں کے چہروں پر جیسے رونق آ گئی۔ اب سمیرا زور زور سے چیخنے لگی اور کہنے لگی، رک جاؤ، میں کہتا ہوں پڑھنا بند کرو، میرا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، تم بیچ میں کیوں آتے ہو؟ بزرگ کہنے لگے، میں نے تمہارے قبیلے میں تمہاری شکایت بھیجی ہے، تم کب تک انسانوں کو تکلیف پہنچاتے رہو گے؟ ہر بار میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اور تم پھر کسی نہ کسی انسان کو تنگ کرنے لگ جاتے ہو۔ تمہاری دنیا الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے، تم آگ سے بنے ہو، اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تو وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا، یہ اپنے بال کھول کر چھت پر کیوں آئی؟ اور پھر اس نے بیری کے درخت کی شاخ کھینچی۔ میں اس وقت درخت پر سو رہا تھا۔ پہلے اس کے کھلے بالوں کی مہک نے مجھ کو اس طرف متوجہ کیا اور پھر بیری کے درخت پر لگے کانٹوں سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اس کی خون کی مہک نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ میرا کیا قصور ہے؟ اس سے پہلے میں نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، مگر اب میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں ہرگز نہیں جاؤں گا، اور اگر جاؤں گا تو اس کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔
ڈاکٹر نرس باہر نکل گئے، میرے ساتھ آیا سپاہی بھی باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں سمیرہ کے ماں باپ، شوہر اور ساس موجود تھے۔ بزرگ نے اپنے ساتھ آئے ہوئے دوسرے بزرگ کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر ایک پانی کی بوتل سے پانی لے کر اس کی طرف چھڑکنا شروع کیا۔ جیسے ہی پانی گرنا شروع ہوا وہ چلانے لگا۔ پھر بزرگ نے سمیرہ کے چاروں طرف اشعار کھینچ دیا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شدید تکلیف میں ہو۔ پھر بزرگ پڑھائی کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر کالے کپڑوں میں ملبوس ایک بہت ہی لمبا چوڑا اور طاقتور وجود دھوئیں کی طرح آ کر موجود ہو گیا۔ وہ بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا تھا اور اس نے بلند آواز سے بزرگ کو سلام کہا۔ بزرگ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ یہ تمہارے قبیلے کا شریر جن اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس کو کئی لوگوں نے منع کرنے کی کوشش کی مگر یہ باز نہیں آیا، تو مجبوراً آج مجھ کو آنا پڑا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اس کو جلا کر بھسم کر دوں یا پھر تم لوگ اس کو قید کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو؟ میں نے ہمیشہ تم لوگوں کو تلقین کی ہے کہ ایسے جنات کو کڑی سے کڑی سزا دو۔ جان بوجھ کر انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ جب ہم تمہاری دنیا میں مداخلت نہیں کرتے تو تم لوگ کیوں ہماری دنیا میں مداخلت کرنے چلے آتے ہو؟ بزرگ کافی غصے میں تھے۔ ان کی بات سن کر قبیلے کا سردار جن ادب سے جھک گیا اور کہنے لگا، محترم، ہم اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے، اور اگر آپ اس کو جلا کر ختم کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم آپ کو نہیں روکیں گے۔ بزرگ نے پیچھے مڑ کر اسد اور لڑکی کے گھر والوں سے پوچھا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اس کو ختم کر دیا جائے یا اس کے قبیلے کے حوالے؟ سبھی لوگوں نے جواب دیا کہ بس ایسا کر دیں کہ یہ پلٹ کر ہماری بیٹی کو تنگ نہ کرے اور نہ ہی کسی دوسرے انسان کو تنگ کر سکے۔ بزرگ نے واپس پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے تکلیف بھری آوازیں نکل رہی تھی۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ ایک دم سے وہ سمیرہ کے جسم سے نکل کر الگ ہو گیا۔ وہ ایک کالے سائے جیسا تھا۔ پھر بزرگ نے قبیلے کے سردار سے کہا کہ اپنے مددگار جنات سے کہو کہ آ کر اس کو گرفتار کر لیں اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاتال میں قید کر دیں۔ دوبارہ یہ جن کبھی انسانی دنیا میں نہیں آنا چاہیے۔ سردار نے غیر مانوس آواز میں کسی کو آوازیں دی تو ایک دم سے وہاں پر 4 جنات حاضر ہو گئے۔ انہوں نے مل کر اس کو پکڑا اور باندھ دیا۔ بزرگ نے سردار جن سے کہا، ریحان، تم ہمیشہ سے انسان دوست رہے ہو، لیکن تمہیں اپنے قبیلے میں موجود ان خبیث جنوں کو قابو میں رکھنا ہوگا جو انسانی بستیوں میں گھس کر بچوں اور بڑوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سردار ریحان نے بزرگ سے وعدہ کیا اور کہا کہ میں اپنی مجلس میں پھر سے اعلان کروں گا کہ جس کسی نے بھی انسانی دنیا میں جا کر انہیں کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی اس کی سزا صرف موت ہوگی۔ اس کے بعد اس نے بزرگ سے اجازت چاہی اور پھر وہ اور اس کے ساتھ آئے یہاں سے جنات اور قید کیا ہوا خبیث جن بھی وہاں سے غائب ہو گئے۔ سمیرہ بہت دیر سے بے ہوش ہو کر بستر پر پڑی تھی۔ سمیرہ کی ماں نے آگے بڑھ کر اس پر ہاسپٹل کی سفید چادر ڈھک دی اور اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ سمیرہ کا باپ برکت درزی اور اس کا شوہر اسد بزرگ کے پاس جا کر عقیدت سے کھڑے ہو گئے۔ اس بزرگ کا نام اقبال شاہ تھا۔ یہ پچھلے 50 سال سے جنات کا اور روحانی بیماری کا علاج کر رہے تھے۔ میں نے جا کر ان کو سلام کیا اور کہا کہ میرا نام حیدر علی ہے، میں اس علاقے میں ٹرانسفر ہو کر آیا ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ہاں، تمہارے بارے میں معلوم ہوا تھا، تمہیں کافی شک و شبہ تھا کہ جنات اس کی کوئی حقیقت نہیں، لو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ یہ بھی کسی مرض کی طرح ہی انسانی جسم کو لاحق ہو جاتے ہیں، جبکہ مریض کا قصور بھی نہیں ہوتا، انجانے میں وہ ان کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ کسی کو صحیح اور بروقت علاج میسر نہ آئے تو وہ خطرے میں بھی پڑ جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے اس بزرگ کو آواز دی اور کہا کہ حیدر علی کو ہماری طرف سے تحفہ پیش کرو۔ انہوں نے مسکرا کر مجھے تسبیح اور عطر دیا۔ میں نے محبت کے ساتھ وہ تحفہ وصول کر لیا۔ میں بزرگ کی طرف دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا، اس روز اچانک یہ کہاں گم ہو گئے تھے؟ اقبال شاہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، یہ بھی ایک نیک اور بزرگ جن ہے جو ہمیشہ میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اس روز جب تمہیں اس خبیث جن کی طرف سے ڈرایا گیا تو یہ فوراً تمہارے پاس پہنچے تھے۔ یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، مجھ سے پہلے میرے والد کے ساتھ۔ یہ ایک انسان سے زیادہ پرہیزگار اور وفادار ہیں۔ پھر اقبال شاہ نے مجھے دعوت دی کہ میں وقت نکال کر کبھی ان کا مہمان بنوں۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا۔ سمیرہ کے گھر والوں نے بھی بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر ہم سب کو کمرے سے باہر بھیجا تاکہ اپنی مریض کو دوبارہ سے طبی امداد دے سکے، کیونکہ ان کی پٹیاں کھل کر زخم سے خون دوبارہ بہنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ آیا ہوا سپاہی بھی کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ ہم لوگوں نے سمیرہ کے گھر والوں سے اجازت لی اور واپس چلے آئے
تمام لوگ اب مطمئن اور خوش تھے کہ ان کی بیٹی کی زندگی بچ گئی تھی۔ میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ تھا جس میں میرا واسطہ کسی انسانی مجرم سے نہیں پڑا تھا، بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جن کو دیکھا تھا جس نے اس انسان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد بے شمار مرتبہ میرا واسطہ ایسی چیزوں سے پڑتا رہا۔ وہ ایک الگ کہانی ہے۔ آپ کو یہ سچی کہانی کیسی لگی؟ کبھی آپ کا واسطہ بھی ایسی مخلوق سے پڑتا رہا ہے، یا آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔